اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد نے اتنی بڑی فتح کی خبر خلیفہ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق کو مدینہ بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دے دی کہ مجاہدین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں 2 مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں۔ خلیفہ المسلمین فتح کی خبر کے ساتھ 2 مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سب کو سنا دی۔ حضرت خالد کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا، مسلمان کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی تھی مارے جا سکتے ہیں۔ خلیفہ المسلمین نے کہا، اس قتل کا ذمہ دار حضرت خالد ہے۔ حضرت عمر نے اصرار کیا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کی پسماندگان کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق نے فیصلہ سنایا اور یہ خون قاصد کے ساتھ بھیج دیا جائے گا جو فتح کی خبر لایا ہے۔ حضرت عمر نے پھر سزا کی بات کی۔ حضرت عمر خلیفہ المسلمین نے غرض کر کہا، خالد واپس نہیں آئے گا۔ میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے۔ بحوالہ طبری، ابن ہشام، ابو سعید حسین ہیکل مذبیح کے میدان کی جنگ میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں پڑ رہ گئی تھیں جو دور آتش پرستوں کی اس جنگ قوت کی ہڈیاں تھیں جس نے عرب عراق اور شام پر دہشت طاری کر رکھی تھی، اور ان میں عیسائیوں کی ہڈیاں بھی شامل تھیں جو فارس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے۔ یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا۔ وہ اسلام کے راستے میں حیر ہونے آئے تھے۔ ان ہڈیوں میں ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھیں جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لیے نیاموں سے تلوار نکالی تھی۔ ان ہاتھوں میں برچھیاں بھی تھیں، ان ہاتھوں میں گھوڑوں کی باگیں بھی تھیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ آج آسماں کی طاقت انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کانپتی ہے، مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور اس کے گھوڑے کے بوجھ اور خوف سے نہیں کانپی، ان کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمین اور حق پرستوں کے بوجھ اور رعب سے بھی نہیں کانپتی تھی۔ اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لے، سر کو جتنا اونچا کر لے تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا، اور تو کتنے ہی رعب و دبدبے سے کیوں نہ چلے، زمین کو تو نہیں پھاڑ جا سکے گا۔ حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں 10 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ ایمان کی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔ سرار اعلیٰ ابن ولید کے نہ کہے، کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سردار ابو لیلہ اپنے کمانداروں اور چند ایک سپاہوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے۔ کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟ وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہیں، مگر یہ مغز اب سوچنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے میں اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسریٰ کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔
کیپ تھا، 3 دانتیں پہلے یہاں گہما گہمی تھی، سپاہی ناچ رہے تھے، اس کے سردار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے۔ مسلمانوں کا شب خون پر قیامت بن کا ٹوٹا تھا، اور اب دیکھو سالار خطاب بن عمرو نے اپنے محتاطوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے، فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا، تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے، اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سالار اعلیٰ نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفار پر غالب آنے کے لیے لڑے ہو۔ سالار زبرقان اپنے دوستوں کے کمانداروں سے کہہ رہے تھے، ابن ولید نے کہا ہے کہ ان کے جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ان کو بھی تو ابھی گر پڑو گے اور جسم روح سے خالی ہو جائیں گے۔ جسم تو وہ لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دوستوں کو سالار اعلیٰ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمرو بھی سالار قطان بن عمرو کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت خالد نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسم سے بھی میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد نے سالاروں سے کہا تھا کہ یہ حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ دشمن کے پاؤں کھڑے ہوئے ہیں، حضرت خالد نے کہا تھا، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقو، جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارا یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں ان کے زخمیوں کو تڑپاتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے، اور انسان کو تو ہی مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے، انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، حضرت خالد کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائیں جہاں یک کے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال حضرت خالد زمین میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی، یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ ہر چال ہر بار کامیاب ہوتی ہو، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کا خیمہ گاہ تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر 2 مقامات پر جمع تھا، ایک زو میل تھا، دوسرا سنی۔ انہیں 2 مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی
کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ ابو حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا، اور مزید کے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنی اور زمین میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے۔ انہیں بہت مشکل پیش آئی، جسم کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ سنی میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بےغیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگیں۔ اس وقت تک کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار حضرت خالد کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے۔